ta Rio Mavizim Adada Manantiada Rio Moina Atta Suno Aluta Tawa Tomatio Fia Tavia Ayoma Fadiaya Mamat Wali Mamat اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وأسفرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلو كأنه بدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصفي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء
وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي بأن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي رضي والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله غمه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي رضي الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين
والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم شدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محذرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أزل منكم جبيلا كثيرا أفلم تكونوا تاكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسكناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات بر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه یا فاطمہ امی ابیہا بنت پیمبر خیر النساء یا زہرا تو ہے صدیقہ تو طاہرہ اور تو ہی شفیع روز جزا اے میری بیوی وقت مدد ہے ہر ماتمی کے دل کی صدا ہے بی بی زہرا یہ دعا ہے آپ کے دربار میں بی بی
دستے دعا کو جب بھی اٹھایا، مانگا ہے تیری چادر کا سایہ۔ وقت مصیبت میں ہر حسینی، بس نام تیرا ہونٹوں پہ لایا۔ اے میری بی بی تنگ دست ہوں میں، یہ کہہ کے دامن پھیلا دیا ہے۔ بی بی زہرا یہ دعا ہے آپ کے دربار میں، بی بی زہرا یہ دعا ہے۔ وہ بی بی جس کی ہے گود خالی، چوکھٹ پہ تیری ہے وہ سوالی۔ ہم کو بھی دے دے اصغر کا صدقہ، ہم نے تیرے در سے لا لگا لی۔ اے میری بی بی جن گودیوں میں اولاد ہے وہ تیری عطا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے۔ جو مائیں بہنیں بے آسرا ہوں، فرش عزا پر محو بکا ہوں، تو ان کے پردوں کی لاج رکھیو، جو تیری زینب کی ذاکرہ ہو۔ اے میری بی بی زندہ رہے وہ بھائی جو بہنوں کا آسرا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے۔ جو طفل رو کر پڑھتے ہیں نوحہ، ہر 8ویں کو بنتے ہیں سکہ، ہر روشنی کی ہے یہ ضمانت، یہ ہے چراغے بزم اذاں۔ اے میری بی بی بجھنے نہ پائے آن و محمد کا واسطہ ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے۔ جو اپنے بیٹوں کا بھول کر غم کرتی ہو تیرے اکبر کا ماتم، ان ماؤں کو تو دے صبر بی بی جو پھر نہ دیکھے اولاد کا غم۔ اے میری بی بی اس ماں کو کوئی غم نہ ہو جس کو یہ غم ملا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے یاد اب تک پر درد منظر، پیاسے کی گردن ظالم کا خنجر، ہم تیرے پیاسے بیٹے کا صدقہ یوں مانگتے ہیں فرش عزا پر۔ اے میری بی بی آباد رکھنا وہ گھر کے جس میں فرش عزا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے۔ شبیر کی وہ مظلوم دکھتر زندان سے جو نہ جا سکی گھر، صدقے میں اس کے ہم پر کرم کر، بے جرم قیدی کہتے ہیں رو کر۔ اے میری بی بی اب یہ اسیری ہو ختم، عابد کا واسطہ ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے، بی بی زہرا یہ دعا
ہے۔ عرفان و مظہر یہ چاہتے ہیں مل جائے ہم کو بس یہ سعادت، جو آخری ہے حجت خدا کی ہو جائے ہم کو اس کی زیارت، ہو جائے ہم کو اس کی زیارت۔ اے میری بیوی یہ بات وہ ہے جو ہر حسینی کی التجا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے۔ آپ کے دربار میں بی بی زہرا یہ دعا ہے۔ صلوات بر محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایصال ثوابی مجلس، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و نبینا و صفین المذنبین ورحمۃ للعالمین و بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم واکرمنی بنور الفہم، اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانصر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا رب الحسین بحق الحسین اسف صدر الحسین بجہور الحجہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ منتظران امام زمانہ عجل تعالی فرجہ شریف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف حمد و ستائش کے لائق وہ وحدہ لا شریک ہے، جس کی توفیق، جس کی مہربانی، جس کے احسان، جس کے کرم کے صدقے میں عزیزو آج کی مجلس ایصال ثواب کی ہم سننے جا رہے ہیں۔ دعا کرے پروردگار عالم مرحوموں کی مغفرت کرے اور ہم سب اپنی آخرت کی تیاری کریں اور اپنے مرحوموں کو بھی ایصال کرتے رہیں۔ نہ جانے زندگی کی شام کہاں ہو جائے، شاعر کہتے ہیں نہ جانے زندگی کی شام کہاں ہو جائے، ایک عنایت کی نظر اے جانے جہاں ہو جائے۔ اپنے زمانے کے امام سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں نہ جانے زندگی کی شام کہاں ہو جائے، ایک عنایت کی نظر اے جانے جہاں ہو جائے۔ پلٹا یوسف کے لیے صرف زلیخا کا شباب، پلٹا یوسف کے لیے صرف زلیخا کا شباب، تو جو آ جائے تو دنیا ہی جواں ہو جائے، تو آ جائے تو دنیا ہی جواں ہو جائے۔ انتظار امام زمانہ، ظہور امام زمانہ، سلامتی امام زمانہ کے آواز سے بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزو، ماہ رمضان ماہ برکت، ماہ رحمت، ماہ مغفرت، ماہ توبہ، ماہ صیام، ماہ بہار قرآن، ماہ دعا، ماہ عبادت، ماہ اطاعت، ماہ بندگی، ماہ رمضان ہمارے درمیان رواں دواں ہے۔ اور عزیزان گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے سے کچھ حاصل کر لیں۔ عزیزو، اللہ کی رحمت کا دریا بہہ رہا ہے، اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ آیا ہم
اس دریا کے کنارے کھڑے رہ کر اس کی خوبصورتی کو دیکھے، اس کی تعریف کرے، اس کی عزیزان گرامی دریا کی خوبصورتی کے قصیدے پڑھے، یا پھر اپنے پیروں کو بھگو دے اندر، یا پھر ہم دریا کے اندر پورے ہی نہا لے، یا پھر عزیزان گرامی بوٹ میں بیٹھ کر سفر کرے، اپنی منزل کو آگے بڑھائیں، یا پھر عزیزان گرامی پانی میں غوطہ مار کے قیمتی موتی کو نکال کر باہر آئے۔ مجھے نہیں معلوم عزیزان گرامی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، صرف ہم دیکھ رہے ماہ رمضان آیا، رحمتوں کا مہینہ آیا، برکتوں کا مہینہ آیا، یا ہم اس رحمت کے دریا میں پیر ڈبا رہے ہیں، یا ہم اس میں کشتی میں بیٹھ کر صرف سوار ہو گئے ہیں، یا پھر ہم اندر عزیزان گرامی غوطہ لگا کے اس برکت کے مہینے، رحمت کے مہینے کے لیے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قیمتی موتی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزو، کیا حاصل کرنا ہے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام صفین کی جنگ سے واپس پلٹ رہے ہیں، قبرستان کے پاس سے گزر ہو رہا ہے، قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہا، ساتھی ساتھ میں ہے، امام کے ساتھی امام کے ساتھ میں ہیں، قبرستان میں کھڑے ہو کر کہا کہ اگر ان مردوں کو بولنے کی اجازت دی جاتی اور اگر ان سے سوال کیا جاتا کہ بتاؤ بہترین جادرہ، بہترین توشہ کیا ہے، بہترین بھاتو سوچے، بہترین توشہ کیا ہے جو آخرت میں کام آئے، من قلت الزاد و بعد سفر، سفر بہت طولانی ہے، سامان کم ہے عزیزو۔ اگر ان سے پوچھا جائے بہترین سامان کون سا ہے، اگر ہم کبھی بھی زیارت کے لیے نہیں گئے، کبھی بھی حج کے لیے نہیں گئے، پہلی بار میں حج پڑھنے جاتی ہوں تو عزیزان گرامی میں سب پوچھ لیتی ہوں کہ وہاں کیا کیا کام آتا ہے، کیا کیا ضروری چیزیں ہیں۔ تو آخرت کی اس لمبی سفر کے لیے جہاں سے کوئی واپس نہیں آ سکتا، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کا سامان کیا ہے، وہاں کا توشہ کیا ہے، وہاں کی تیاری کیا ہے۔ میرا مولا فرماتا ہے اگر ان مردوں کو اجازت دی جائے کہ وہ اس سوال کا جواب دے کہ بہترین توشہ کیا ہے، اگر خدا انہیں گویائی بخشے تو یہی کہیں گے تقویٰ، تقویٰ بہترین توشہ ہے۔ اور عزیزان گرامی خالق کون و مقام مالک ارض و سما اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، جب میں آیت پڑھتی ہوں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، سکون قلب نصیب ہوتا ہے۔ عزیزو، یا ایھا الذین آمنو، عزیزو اگر ایک ماں اپنے بچے کو، اپنے مریض بچے کو کوئی تلخ دوا پلانا چاہتی ہے جس کے بغیر علاج ممکن نہیں ہے تو پہلے بچے کو پیار سے بلاتی ہے، پھر اسے نہایت نرمی کے ساتھ دوا پینے کو کہتی ہے، دوسرے بچوں کی مثال دیتی ہے۔ دیکھیں خدا کس طرح یہ کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لے آنے والو، عزیزو کتنے پیار سے میں پکارا گیا ہے، ایماندار کہہ کے پکارا گیا ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے واجب کیے گئے۔ عزیزان گرامی صاحب ایمان کہہ کر ایک محترمانہ لہجے سے خطاب کیا، پھر نرمی سے حکم کیا، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے واجب کیے گئے ہیں۔ پھر کہا کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے قبل دیگر امتوں پر بھی فرض کیا جا چکا تھا۔ پھر کہا کیوں واجب کیا گیا، لعلکم تتقون، جس طرح ایک ماں پیار سے بلاتی ہے، پھر دوا پینے کو کہتی ہے، پھر یہ بھی کہتی کہ اور لوگ بھی پی رہے جو بیمار ہیں، اور یہ بھی بتا رہے کہ تم اس دوا پینے سے کیا فائدہ ہوگا۔ عزیزو خدا بتا رہا ہے کہ فائدہ کیا ہوگا، لعلکم تتقون، کیوں یہ روزے رکھوائے جا رہے، کہا شاید کہ تم تقوی اختیار کرو۔ عزیزان گرامی جو اس فلسفے کو جان لے تو بھوک پیاس سختی نہیں مگر لذت محسوس کرے گا۔ عزیزان گرامی مگر میرا سوال ہے، اللہ نے تو ہم پر روزے اس لیے واجب کیے تاکہ ہم تقوی حاصل کر لیں، مگر کیا صحیح معنوں میں ہم تقوی حاصل کر رہے ہیں؟ ایک ماہ رمضان کے مہینے میں 11 مہینے کا تقوی ہمیں حاصل کرنا ہے۔ عزیزان گرامی اگر کبھی کبھی لوگوں کے دل میں سوال ہوتا ہے، بھائی ہم لوگ سبھی تو کر لیتے ہیں، ہم تقوی کا میننگ ہے ہر واجب سے بچنا،
आसान सा मीनिंग अजीजों, हर वाजिब से बचना, हर वाजिब को अदा करना और हर गुनाह से बचना, आसान मीनिंग है। हर एक वाजिबात पर अमल करो, हर गुनाह से बचो। अब मैं कहती हूँ वाजिबात तो कोई मुझसे छूटती नहीं, वाजिबात में है ही क्या, रोजाना 17 रकात नमाज, बस पूरे साल में 1 महीना रोजा, अगर साहिब इस्तेताअत है तो हज, अगर बच गई कोई चीज तो फिर खुम्स, साल के बाद वो भी बचत पे, ज़कात फितरा, और अगर निसाब है तो फिर ज़कात। अजीज़ान गिरामी, यानी वाजिबात कुछ ज़्यादा नहीं है कि इंसान ना कर सके, कम से कम रखा गया ताकि कोई उजर पेश ना कर सके। तो अजीज़ान गिरामी, मैं कहती हूँ वाजिबात तो मैं अमल पैरा हो जाऊंगी, नमाज रोजे मेरे नहीं छूटेंगे, मगर ये क्या हुआ कि कोई हराम भी ना होना चाहिए। और ये भी खुदा ने कह दिया, इन्नमा यतकब्बल अल्लाहु मिनल मुत्तकीन, नेकी सिर्फ और सिर्फ साहिब तकवा की कबूल है। अजीज़ान गिरामी, मैं नेकी भी करती जाऊं और साथ साथ गुनाह भी करती जाऊं तो ये ऐसी है कि मैंने अभी नींव ही नहीं डाली है। अगर लंबी इमारत भी खड़ी हो जाएंगी, हाइटेड इमारत भी खड़ी हो जाएंगी तो एक न एक दिन गिर जाएंगी। अजीजों, एक आसान सी मिसाल, एक वाक़ये के साथ मैं इस बात को समझा के अपने टॉपिक पर आना चाहती हूँ कि अगर मेरी सकरात आसान हो इसलिए मुझे क्या क्या करना है। अजीज़ान गिरामी, रोज़ाना हमारे दरमियान कोई न कोई मौत की खबर आती है, हम कहते इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी हम कहते हैं कि हम भी पलट के तुम्हारी तरफ आने वाले हैं। अजीजों, तो क्यों हम अभी नहीं जाग जाते कि हमारी भी यही, हमें भी जाना है। अजीज़ान गिरामी, वाक़या कुछ इस तरह है कि एक औरत दूसरे मसलक की थी, हिंदू औरत थी। अजीज़ान गिरामी, मगर अपने साधु महाराज से, अपने बड़े बड़े साधु महाराज से मोहब्बत रखने वाली थी। एक मरतबा उसने अपने शौहर से कहा कि मैं चाहती हूँ मैं किसी साधु महाराज को अपने घर बुलाऊं ताकि उनके कदम हमारे घर में आए, हमारे घर में बरकत हो। शौहर ने एक साधु से बात की, उन्होंने कहा कि भाई हम किसी के घर पे नहीं जाते, हाँ अगर तुम कुछ खाना खिलाना चाहते हो तो मेरे कशकोल में डाल देना। शौहर ने अपनी बीवी से ये कहा कोई बात नहीं, बस मैं तो खाना खिलाना चाहती हूँ, मैं उनके कशकोल में डाल दूंगी, वो जहाँ जाके खाना चाहे खा लेंगे। एक मरतबा दूसरे दिन हुआ, औरत खाना पकाने में मशगूल हो गई। शौहर से कहा कि खाना पकने को तैयार ही है, बस अब तैयार हो चुका है, तकरीबन तैयार हो चुका, तुम जाओ साधु महाराज को एहतराम के साथ ले आओ। वो उसका शौहर जाता है, जाके साधु महाराज को एहतराम के साथ लेकर आता है, मगर रास्ते में कुछ अजीब मंजर देख रहा है। साधु महाराज रास्ते का कूड़ा करकट लेकर उसके कशकोल में डाल रहा है। अब अजीजों घर आ गया, कशकोल तो पूरा कूड़े करकट से भर चुका था। जिसमें खाने की बात थी, जिसमें खाना लेने की बात है, वो तो कूड़ा करकट से भरा है। साधु महाराज ने वहीं पर साइड पर सारा कचरा फेंक दिया। एक मर्तबा कहा, लो ये अपनी जौजा से देना, अपनी जौजा को देकर कहना कि इसे धोए नहीं, बस ऐसे जो भी खाना पकाया इसमें डाल दे। अजीज़ान गिरामी, शौहर हैरान है, मगर मेरी वाइफ को जाके सब बात करता है। वाइफ कहती है ये कैसे हो सकता है, मैंने खीर पकाई है, मैंने अच्छी अच्छी चीज़ें पकाई, अगर मैं इसमें डाल दूंगी जिसमें कूड़ा करकट लगा हुआ है तो नहीं कूड़ा करकट, मगर इसे धोना ज़रूरी है, कैसे मैं इसमें डाल दूं। कहा नहीं, साधु महाराज ने कहा है कि ऐसे ही डाल दो। कहा ये तो नहीं हो सकता। साधु महाराज से विनती करे कि ये नहीं हो सकता, मेरी वाइफ धोएगी और बाद में डालेंगे। साधु महाराज ने कहा नहीं, हम इसे धो देंगे तो हम नहीं खाएंगे। अब वाइफ खुद बाहर आती है, साधु महाराज को प्रणाम करती है, बाद में अजीज़ान गिराम उससे कहती है कि बराए मेहरबानी आप धोने की इजाज़त दे दीजिए, बगैर धोए में इसमें नहीं डाल सकती, खाना खराब हो जाएगा सारा का सारा। अरे पूरा खाना कैसे खराब होगा जबकि थोड़ी सी मिट्टी लगी है, थोड़ी सी धूल है, थोड़ी सी कोई चीज़ चिपकी है। क्या भले थोड़ी है मगर खाना खराब हो जाएगा। क्या बस मैं यही तो समझाना चाहता हूँ कि अच्छी से अच्छी चीज़ करो, मगर उसके साथ बुराइयां भी करते जाओगे तो अच्छी चीज़ भी बुरी हो जाएगी।
عزیزان گرامی ہمیں یہ کہا جاتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، نیکی صرف متقی کی قبول ہے، تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں یہ بھلا کیا ہوا، ہماری نمازیں ضائع ہو جائے گی، روزے ضائع ہو جائیں گے، اگر گناہ کریں گے۔ عزیزان گرامی بات دراصل یہی ہے، خدا ہم سب کو متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت متقیوں کے لیے مستاق ہے کہ کب متقی ہمارے اندر آئے۔ امام المتقین ہیں، ہم کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، متقیوں کے امام ہیں ہمارے مولا۔ عزیزان گرامی ماہ رمضان کا مقصد تقوی رکھا گیا تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ عزیزان گرامی قرآن ہدایت ہے مگر متقیوں کے لیے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب ھدی للمتقین۔ عزیزان گرامی اعمال متقیوں کے قبول ہو گئے، تو عزیزان گرامی اب متقی بنے بغیر تو چارہ ہی نہیں۔ آؤ ہم دعا کرے، خدا یہ رحمتوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، ہم تیرے مہمان ہیں، خدا بس اتنی توفیق دے دے کہ ایک گناہ نہ کرے، گناہ کا تصور بھی نہ کرے، گناہ کا خیال بھی دل میں نہ لائے۔ پروردگار گناہوں کی ذلت سے نکال کر تیری فرما برداری کی عزت نصیب فرما۔ اس سے پہلے کی مجلس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر میں خود مر رہی ہوں تو میری ذمہ داری کیا ہے، تو ہم نے اس میں دیکھا تھا، اس کے پوائنٹ صرف آدھی منٹ کے اندر میں آپ کو بتا دوں۔ اس میں جو فرائض سے مرنے والے کے، اس میں ایک تھا توبہ، دوسرا تھا مریض باوضو ہو، تیسرا خدا سے حسن جن رکھنا یعنی نیک گمان رکھنا کہ خدا مجھے ضرور بخش دے گا، چوتھا محمد اور آل محمد پر درود پڑھنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پانچواں انسان مرتے وقت اپنے نیک اعمال کو یاد کرے، چھٹا حالت اعتذار کے وقت ممکن ہو تو خود قبلہ رخ ہو جائے، اگر ممکن نہیں ہے تو اور لوگ کریں گے۔ عزیزان گرامی ساتواں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار پڑھنا، اور آٹھواں عزیزان گرامی ذکر خدا کرتے رہنا۔ ہاں عزیزان گرامی پھر ہم نے دیکھا تھا کہ عام زندگی میں ایسے کون سے کام انجام دیں کہ جس کی وجہ سے ہماری سکرات آسان ہو جائے۔ ہم نے دیکھا تھا والدین سے نیکی کریں۔ عزیزان گرامی میں قصہ کہنا نہیں چاہتی عزیزو، کیونکہ صاحب علم کا مجمع ہے، جہاں جہاں آواز آ رہی ہے وہ لوگ کو انشاءاللہ ایک قصہ معلوم ہوگا کہ رسول اسلام کی موجودگی میں ایک شخص پر سکرات سخت ہو رہی تھی، سب لوگ پریشان تھے۔ رسول اسلام نے جا کے پوچھا کیا اس کی ماں اس سے ناراض ہے، اور پتہ چلا ماں ناراض ہے۔ عزیزو ماں ناراض تھی، روح قبض نہیں ہو رہی تھی، سکرات سخت ہو رہی تھی۔ تو ہمیں خیال رہے کہ ماں باپ کو کسی بھی حالت میں خوش رکھے۔ اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی عزیزان گرامی سونگھنا نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزوں ہم دیکھیں کہ اور کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے سکرات آسان ہو جائے۔ کہا صلہ رحم، صلہ رحم کرنے کی وجہ سے سکرات موت آسان ہو جاتی ہے۔ اور عزیزوں صلہ رحم میں سب سے بیسٹ چیز کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے؟ رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ صلہ رحم میں سب سے افضل چیز ہے رشتہ داروں کو اذیت دینے سے بچو۔ بھلا میں کہاں اذیت دیتی ہوں رشتہ داروں کو؟ عزیزوں ہم اپنی زندگی کا باریکی سے مطالعہ نہیں کرتے، کہاں کہاں ہمارے کوئی ایسے الفاظ ہوتے ہیں عزیزوں کہ ہمارے رشتہ دار کو دکھ دے دیتے ہیں۔ کبھی ہم نے عزیزوں اپنی ہی باتیں کی مگر اس کو دکھ پہنچا کے گئی۔ انسان کو انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی دونوں عزیزان گرامی دونوں لحاظ سے کسی کو بھی اذیت نہیں دینا ہے۔ اگر میں کسی غریب کے سامنے یہ کہوں کہ ہم کو تو ایسا ہی کھانا چلتا ہے، یہی ہے، تو میں تو ایسے ہی کپڑے پہنتی ہوں، ایک طرف تو ہم خود پسندی کی باتیں کر رہے ہیں، تکبر کی باتیں کر رہے ہیں جو عزیزوں صحیح نہیں ہے، اور دوسری طرف ہم نے اپنے غریب بہن کا دل بھی دکھا دیا۔ ہم اپنے شوہر کی بات کریں کہ مجھے یہاں گھومنے لے گئے، وہاں کرنے لے گئے، اور دوسری طرف ہم دوسرے کا دل بھی دکھا رہے ہیں۔ کبھی کبھی ہم سٹیٹس میں رکھ دیتے ہیں عزیزان گرامی، دوسرے لوگوں کا دل دکھ جاتا ہے، یا ہم حسد کا شکار بن جاتے ہیں، تو ایسی باتوں کو نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں عزیزان گرامی پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے، کسی کو تانا نہ دے، کسی کے دل کو نہ دکھائے۔ عزیزان گرامی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کو راحت دینے کے لیے دوسروں کو اذیت پہنچا دیتے ہیں،
تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تم ایک چیز کی ضمانت دو، میں تمہیں 4 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ تم صلہ رحم کی ضمانت دو، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں تمہارا اہل و عیال تم سے محبت کریں گے۔ طول عمر کی ضمانت دیتا ہوں، کثرت مال کی ضمانت دیتا ہوں، دخول جنت کی ضمانت۔ کیا چاہیے عزیزو؟ مال مل جائے، عمر مل جائے، محبت مل جائے، دخول جنت کی ضمانت مل جائے، اب چاہیے کیا؟ مگر یہ سب کی ضمانت مولا لے لیں گے، مگر ایک کام کرنا ہے، صلہ رحم کرنا ہے، اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ عزیزو، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صلہ رحم سے زیادہ عمر کو طویل کرنے والا کوئی عمل نہیں۔ صلہ رحم سے زیادہ عمر کو طویل کرنے والا کوئی عمل نہیں۔ 3 سال کی عمر باقی ہوگی مگر صلہ رحم کی وجہ سے 30 سال میں بدل جاتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی نے قطع رحم کیا، ہو سکتا ہے 33 سال کی زندگی باقی، اب 3 سال ہو گئے۔ ہر ایک کو چاہیے عزیزو کہ وہ صلہ رحم کرے۔ اچھا، صلہ رحم دین کا جوج ہے عزیزان گرامی، دین کا جوج ہے۔ یہ ہمارے رسول نے ہر ایک آنے والے لوگوں کے لیے وصیت کر کے گئے ہیں کہ آج جتنے بھی اولاد آدم کے پشت میں ہیں یا جو ماں کے رحموں میں ہیں، قیامت تک آنے والے لوگوں سے مخاطب ہو کر ہمارے رسول نے کہا ہے کہ صلہ رحم دین کا جوج اسے کرنا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں عزیزو کہ 30 سال کی عمر 3 سال میں بدل گئی، اور عزیزان گرامی 3 سال کی عمر 30 سال میں بڑھ گئی۔ اگر صلہ رحم کرے تو بڑھ جاتی ہے عمر، اور اگر صلہ رحم نہ کرے تو عمر گھٹ جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، میں جلدی سے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بیان کر دوں تاکہ ہم سب عزیزان گرامی صلہ رحم میں آگے بڑھیں۔ اور عزیزو، یہ عبادت ہے، یہ ادلا بدل نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ اچھا کریں تو میں آپ کے ساتھ اچھا کروں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو عبادت ہے۔ میرے رشتہ دار برے ہو یا میرے رشتہ دار اچھے، مجھے اچھا ہی کرنا ہے، نیکی ہی کرنی ہے۔ کیوں؟ ادلا بدلی نہیں ہے، یہ تو عبادت ہے۔ خلوص سے دل سے کرنا ہے۔ جو اپنے ہمان سے نہیں رکھتے محبت، لینا دینا، اس سے بھی نیکی کرنا ہے۔ اور یہی حقیقت میں نیکی یہی ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں تو کون سی بڑی بات ہے؟ مگر آپ مجھے ستا رہے ہیں، آپ مجھے اذیت دے رہے ہیں، آپ مجھے تانے دے رہے ہیں، اور میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں، یہ نیکی ہے۔ ایک شخص تھا عزیزان گرامی، مولانا کے پاس آنے کے بعد کہا مولانا بہت ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کہا میرا رپورٹ بہت برا آیا۔ کہا کیا آیا؟ کہا میرے رپورٹ میں کینسر آیا۔ کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا بس یہی بازو میں۔ کہا نہیں، تم پراپر کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا فلاں گاؤں کے۔ کہا تمہارے رشتہ دار کہاں ہے؟ کہا ددیال کا یا ننیال کا؟ دونوں رشتہ دار کے بارے میں اگر آپ پوچھے تو دونوں کے دونوں رشتہ دار گاؤں میں ہیں۔ کہا کون سے گاؤں میں؟ کہا فلاں گاؤں میں۔ کہا اس گاؤں میں تم کب گئے تھے؟ کہا 20 سال پہلے گیا تھا۔ کہ ان کے مالی حالات کیسے ہیں؟ کہ مولانا ان کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں۔ کہ جاؤ، کچھ پیسے لے کر جاؤ، بھرپور پیسے لے کر جاؤ اور تمہارے رشتہ داروں کی مدد کرو۔ عزیزان گرامی، وہ شخص بہت زیادہ مالدار تھا۔ مولانا نے کہا تمہارے پاس اتنا مال ہے، اب جب تمہارا رپورٹ بھی آ گیا ہے، اور عزیزو جب آخری سٹیج پہ ہوتے ہیں کینسر کے مریض تو ان سے کہہ دیا جاتا ہے 3 مہینے یا 6 مہینے سے زیادہ تم نہیں جیو گے۔ کہ تم مال کثیر لے کے جاؤ اور اپنے رشتہ داروں میں سے ایک ایک کی مدد کرو۔ چچا ہیں، پھوپھی ہیں، خالہ ہے، جو بھی ہے، تمہارے جتنے رشتہ دار ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، جو بھی ہے، خونی رشتہ دار کی سب کی مدد کرو۔ 20 دن تک، 20 سال سے نہیں گئے، 20 دن اپنے گاؤں میں رہ کر آؤ اور ایک ایک کی مدد کرو۔ عزیزان گرامی، وہ گئے، کسی کو بیل دلا دیا، کسی کا کنواں کھدوا دیا، کسی کا گھر کی چھت ٹوٹ چکی تھی اسے بنا دی، یعنی ہر ایک کی کچھ نہ کچھ مدد کر دی، سب کی دعائیں لی۔ 20 دن کے بعد جب آئے تو فوراً مولانا کے پاس آئے، مولانا اب کیا کروں؟ اب رپورٹ کرواؤ۔
عزیزان گرامی اب اس نے رپورٹ کروایا، اس میں کوئی بیماری نہیں تھی. سوچے عزیزان گرامی. کہا مولانا یہ کیسے پاسبل ہے؟ کہا تم نے جو صلہ رحم کیا. عزیزان گرامی صلہ رحم سے عمر بڑھتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے گھر والوں کی رشتہ داروں کی محبت ہمیں ملتی ہے اور جنت میں داخل ہونے کی ضمانت مولا دیتے ہیں. یعنی عزیزان گرامی، اور صلہ رحم کا اجر اتنا جلدی ملتا ہے عزیزوں، اتنا جلدی ملتا ہے کہ اتنا کوئی نیکی کا اجر اتنا جلدی نہیں ملتا. اور اسی طرح قطع رحم عزیزوں، اس کا بدلہ بھی بہت جلدی ملتا ہے. لہٰذا ڈرے اور اپنا کوئی بھی کام نہ ہو رہا ہو تو پہلے صلہ رحم کریں، انشاءاللہ تمہارا کام آسان ہو جائے گا. تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ میں چاہتی ہوں میری سکرات آسان ہو تو میں کیا کروں؟ کہ والدین سے نیکی کرو. دوسرا کا صلہ رحم کرو. عزیزان گرامی، چھٹے امام نے کہہ دیا مجھے کوئی ایسا عمل نہیں ملا جو صلہ رحم سے زیادہ عمر کو طویل کرنے والا ہوں. تو اگر ہم اپنی عمر کو زیادہ چاہتے ہیں تو صلہ رحم کرو. اور میں ہمیشہ عورتوں سے ایک بات ضرور کہتی ہوں، اگر تم چاہتے ہو تمہارے شوہر کے مال میں اضافہ ہو، تمہارے شوہر کی عمر میں اضافہ ہو، لوگ تمہارے شوہر سے محبت کریں، یعنی تمہارے بچے تم سے محبت کریں اور تمہارے شوہر کو جنت کی ضمانت مل جائے، تو اپنے شوہر سے کہے صلہ رحم کریں. اور اس میں تم مدد کرو اپنے شوہر کی، ساس کے ساتھ، ننند کے ساتھ، دیور کے ساتھ، جیٹھ کے ساتھ، یعنی شوہر کے بھائی بہن ماں باپ جو بھی ہیں، خالہ ہے جو بھی ہیں، خونی رشتہ دار، سب کے ساتھ صلہ رحم کرنے میں تم ان کی مدد کرو. تمہارے شوہر کی عمر بڑھے گی، تمہارا ہی فائدہ ہے، تمہارا سہاگ سلامت رہے گا، ان کے مال میں اضافہ ہوگا، تمہارا ہی فائدہ ہے عزیزوں. ہاں، امام زمانہ کو 3 بات کی شکایت کرنی پڑی. میرے چاہنے والے مجھ سے زیادہ مال سے محبت کرتے ہیں، میرے چاہنے والے بزرگوں کا احترام نہیں کرتے، میرے چاہنے والے قطع رحم کرتے ہیں. عزیزان گرامی، میں جو بھی بیان کرتی ہوں مفہوم نہ بدلے، الفاظ نہ بدلے، اس کا بھی خیال کر کے کرتی ہوں، مگر میں یاد رکھے میں جو بھی پڑھ رہی ہوں مفہوماً پڑھ رہی ہوں. بس خدا سے دعا کرے خدا اس قلیل کوشش کو قبول فرما لے. تو عزیزان گرامی، مجھے کیا کرنا ہے؟ آج ہی مجھے سوچنا میں کیسے صلہ رحم کروں. اگر میں نے صلہ رحم کر لیا عزیزوں، میری سکرات آسان ہو جائے گی. رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے علی، ماں باپ سے ملنے کے لیے اگر 2 سال کا سفر کرنا پڑے تو کرو، رشتہ دار سے ملنے کے لیے اگر 1 سال کا سفر کرنا پڑے تو کرو، مریض کی عیادت کے لیے 2 میل جانا پڑے تو جاؤ، مومن کی ملاقات کے لیے 4 میل جانا پڑے تو جاؤ. عزیزان گرامی، سوچے، ماں باپ کے لیے کہا 2 سال کا سفر کرنا پڑے تو کرو. قبر میں پہلی رات میں جو کام آنے والی نیکیاں وہ 3 ہے، اس میں سب سے پہلی ہے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، دوسرا ہے صدقہ اور تیسرا ہے روزہ. یہ 3 نیکیاں قبر کی پہلی رات کام آئیں گی. سخت ترین رات ہے پہلی رات، اگر یہ آسان ہو گئی تو آگے کی منزلیں انشاءاللہ آسان ہو جائے گی. تو آؤ ہم دیکھیں عزیزوں کہ اگر میں چاہتی ہوں میری سکرات آسان ہو تو مجھے اور کیا کرنا ہے. تو تیسری چیز ہے مومن کا اکرام کرنا، مومن کا احترام کرنا، کپڑے پہنا کر یا اسے شیرینی کھلا کر. عید بقری عید میں مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے عزیزان گرامی یہ رواج ہوتا ہے کہ غریبوں کو کپڑے دیے جاتے ہیں، تو یہ بہت اچھا رواج ہے عزیزوں. ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت تھی کہ شردی کے کپڑے راہ خدا میں دے دیتے تھے. ہماری طرح نہیں، سال رکھے ہوئے ہیں، نئے سلتے جاتے مگر پرانے نکال نہیں رہے ہیں. عزیزان گرامی، نئے کپڑے آئے تو پرانے کپڑے کو دے دینا بھی مستحبات میں سے ہے. ہونا تو یہ چاہیے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا، ہرگز نیکی کے درجے پر فائز نہیں ہو سکو گے جہاں تک انفاق نہیں کریں گے. مما تحبون، جو تمہیں پسند اس میں سے. ہرگز نیکی کے درجے پر فائز نہیں ہو سکیں گے جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو راہ خدا میں
نہیں دے دوں گی، جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ دینا چاہیے. مگر عزیزان گرامی یہ بھی مستحبات میں سے ہے کہ اگر میں نئے کپڑے سلا رہی ہوں تو پرانے کپڑے دے دوں. عزیزان گرامی امام سردی ختم ہوتی تھی، سردی کے لباس صدقہ کر دیتے تھے. ایک شخص نے کہا مولا، کیونکہ اس زمانے میں کپڑے سب سے زیادہ مہنگے تھے، یہ انڈسٹریل ریولیوشن آنے کے بعد کپڑے بہت سستے ہو گئے عزیزوں بنسبت اور چیزوں کے. وہ زمانہ کہ جب عزیزان گرامی ہاتھوں سے کپڑے بنائے جاتے تھے، کوئی مشین نہیں تھے، تو کپڑے کی قیمت بھی بہت زیادہ تھی عزیزوں. تو کہتے تھے کہ اتنا مہنگا لباس صدقہ کر دیتے ہو، اس سے تو بہتر آپ لباس بیچ دو اور اس قیمت سے، جو قیمت آپ کو ملے اس میں سے کچھ صدقہ دے دو. امام نے کہا نہیں، جس لباس میں میں نے نماز پڑھی ہے اسے میں کیسے بیچ دوں؟ اس سے بہتر ہے میں خدا ہی کو واپس کر دوں. جب ہم صدقہ دیتے ہیں پہلے خدا کے ہاتھوں میں جاتا ہے، پھر غریب کے ہاتھ میں. عزیزان گرامی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن بھائی کو مٹھائی کھلائے، یعنی کوئی بھی سویٹ کھلائے تو اللہ اسے موت کی سختی سے نجات عطا کرے. تو عزیزوں دو چیزیں ہم نے دیکھی، مومن کا اکرام کرنا کپڑے پہنوا کر، یا اسے سویٹ کھلانا، یہ ہماری سکرات کو، ہماری آخرت کو آسان کرے گا. نمبر 4، نیک اور متقی دوست. ابھی یہ عزیزوں یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس پر تو دوستی پر تو اثر ہونے چاہیے، کیونکہ جیسا دوست ہوتا ہے اس کے اخلاق ہمارے اندر آتے ہیں. دوست ایسے ہونے چاہیے کہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے، ہماری نیکی میں اضافہ ہو، ہمیں نیکی کی طرف رغبت دلائے. عزیزوں تو نیک اور متقی دوست سکرات کو آسان کرنے کا سبب ہے. جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے، یعنی کسی کو روح قبض ہونے والی ہوتی ہے، تو اس کے دوست مجسمہ ہو کر سامنے آ جاتے ہیں. جس کسی نے بھی نیک اور متقی سے دوستی کی ہوگی تو ان کو بہت ڈھارس ہوگی، اطمینان ہو جائے گا. عزیزوں میں کیا کہوں، میری ساری کی ساری محبت میں نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے وقف کر دی ہے. اگر میں کسی سے محبت کرتی بھی ہوں تو وہ مولا کے خاطر کرتی ہوں. تو آپ بتائیں مولا میرے سرانے آئیں گے یا نہیں؟ مولا تو ہر ایک کے سرانے پر آئیں گے، مگر جب چاہنے والے کے سرانے پر آئیں گے تو چاہنے والے کو کتنا سکون ہوگا. علیہ السلام کی محبت 7 مقام پہ کام آئیں گی. مرتے وقت، پہلی رات، عزیزو ہر جگہ ایسے 7 موقع ہیں جہاں مولا کی محبت ہمیں کام آئیں گی. اسی لیے تو شاعر کہتے ہیں غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو. میں چلا ہوں علی کی ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی. ہم کہاں ڈرتے عزیزو موت سے؟ موت تو مولا سے ملاقات کا نام ہے، مگر محبت کر کے دکھاؤ. اور دوسرا، ایسے لوگوں کو دوست بناؤ جو تمہیں مولا کی محبت سے آشنا کرے، تمہیں مولا کی محبت سے ملا دے. عزیزان گرامی نیک لوگوں کو دوست بناؤ، ایرے غیروں کو دوست نہ بناؤ، ورنہ وہ تمہارے عزیزان گرامی تمہیں نہ جانے کتنا گھاٹا دے کے چلے جائیں گے. ایک چیز ہے زیارت جامعہ کبیرہ، دوسری چیز ہے درود توسی. یہ 2 بہت امپورٹنٹ چیزیں جو میں وقت آخر اور آخرت کے ہر مرحلے میں کام آئیں گے. شہید دستگیب سراجی ہمارے عالم دین کے ایک قریبی دوست تھے. وہ بیان کرتے ہیں خود دستگیب سراجی کہ میرا ایک بھائی تھا جو 18 سال کا تھا اور انہیں درود توسی اور جامعہ کبیرہ زبانی تھی. خدا ہمیں بھی دعائیں زیارت وغیرہ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزو جامعہ کبیرہ یاد تھی، منہ زبانی تھی، درود توسی منہ زبانی تھی، اور روز پڑھنے کی عادت بھی تھی. کہتے ہیں کہ میرا بھائی بہت زیادہ بیمار ہو گیا، جو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا تھا، حالت احتضار کے قریب آ گیا. روح جسم سے مفارقت کرنے کی تیاری تھی، مگر ایسے حالات میں بھی جب وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا تھا، مگر زیارت جامعہ کبیرہ اور درود توسی مسلسل پڑھتا رہتا تھا. جب وقت قریب آ گیا، ہل نہیں سکتا تھا، مگر اس کے بدلے میں اس کے جسم میں طاقت آ گئی. اپنے بستر سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بسم اللہ بسم اللہ.
امام زمانہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. چہرے پہ مسرت آئی، پھر بستر پر گرے اور اسی وقت روح جسم سے مفارقت کر گئی. مفروض پیرالائسس ہو گئے تھے مگر امام کے احترام میں کھڑے ہو گئے. عزیزو، کتنی مسرت کی، کتنی خوشی کی بات ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو ہم ایسے وقت میں دیکھ لیں. عزیزان گرامی، ہم نے، اگر میں چاہتی ہوں میری سکرات آسان ہو، میری آخرت آسان ہو، تو اس کے لیے جو پوائنٹس دیکھے اس میں ایک والدین کی نیکی تھی، دوسرا صلہ رحم تھا، تیسرا مومن کا اکرام کرنا کپڑا پہنا کر یا اسے سیری نہیں کھلا کر، چوتھا نیک اور متقی دوست تھا، پانچواں زیارت جامعہ کبیرہ اور درود توصیب، چھٹی چیز مسواک کرتے رہنا چاہیے. عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دنوں میں حالت بہت زیادہ ناگوار تھی. عزیزان گرامی، بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے میرے رسول. سلو پوائزن دیا گیا تھا میرے رسول کو. عزیزان گرامی، ایسے حالات میں کہ جب پیغمبر بغیر سہارے کے چل نہیں سکتے تھے، اپنی وفات کی کچھ دیر پہلے مسواک کیا تھا. مسواک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کی برکت یہ ہے کہ کلمہ یاد آ جاتا ہے. اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انجام جو دیتا ہے اسے مرتے وقت کلمہ یاد آ جاتا ہے. عزیزو، 7 نمبر کی چیز، یاسین ایک بار پڑھے. 5ویں امام محمد باقر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ یاسین کو ایک مرتبہ پڑھ لے، خدا اس کی سکرات کی تکلیف کو آسان کر دے گا، اس کی روح آسانی سے قبض ہوگی. ایک بار سورہ یاسین. عزیزو، یہ قرآن کا دل ہے. عزیزان گرامی، خدا ہم سب کو روزانہ سورہ یاسین کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم ہمیشہ سنتے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانہ فقط مات میتۃ جاہلیہ. رسول خدا کی حدیث سنی سیاہ سب کتابوں میں ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس دنیا سے چلا جائے، اس کی موت کفر کی موت ہے، اس کی موت جہالت کی موت ہے. راوی نے جب چھٹے امام سے پوچھا تھا تو کہا کیا مطلب ہے امام؟ امام نے اپنی گردن اور اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، کہا یہ معاملہ جب یہاں پہنچ جائے گا، یعنی ہماری چھاتی سے اوپر جو ہمارا حلق ہے وہاں پہنچ جائے گا ہماری روح، اس وقت تم کو سب سے زیادہ ضرورت پڑے گی. یعنی جب تمہاری جان یہاں تک آئے گی تب تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی. امام نے اس راوی سے عزیزان گرامی کہا کہ تمہاری سوچ بڑی اچھی ہے کہ تم نے اچھا سوال کیا. امام نے کہا جس حد تک ہماری پیروی کریں گے، امام کی اس حد تک ہماری معرفت زیادہ ہے. جس حد تک ہم امام کی پیروی کریں گے اتنا ہی ہماری معرفت زیادہ ہے. معرفت کا آسان میننگ ہے کہ میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے اعمال کا اثر میرے امام کو ہو رہا ہے. عزیزو، نافرمانیاں کرتے ہوئے معرفت ہونے کا دعویٰ کرنا فضول ہے، ایک مذاق ہے، اس کا کوئی میننگ نہیں ہے. میں ایک طرف کہتی ہوں کہ میرے دل میں امام زمانہ کی معرفت کوٹ کوٹ کے بھری ہے اور ایک طرف میں امام کو رلا بھی رہی ہوں. یہ مذاق ہے عزیزو، یہ فضول کا دعویٰ ہے، یہ سچا دعویٰ نہیں ہے. انشاءاللہ عزیزو، اگر خدا نے کبھی توفیق دی تو پھر ہم آگے کے پوائنٹس دیکھیں گے. ہاں عزیزو، دعا ہے خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شہید الشہداء. عزیزو، یہاں کوئی رہنے نہیں آیا، سب کو جانا ہے. عزیزو، اللہ کی قضاء و قدر پر راضی برضا رہنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اپنے مرنے والوں پر عزیزان گرامی گریہ کرنے کی منع نہیں ہے، مگر عزیزو یہ کہنا کہ مرنے کا وقت نہیں تھا یا کیا ہو گیا، نہیں. اگر خدا موت دے تو موت کو پسند کریں، اگر خدا زندگی دے تو زندگی پسند کریں. ہاں عزیزان گرامی، میں آج جو مصائب بیان کرنا چاہتی ہوں وہ علی کے شیر عباس علمدار کے، سکینہ کے چچا کے، حسین علیہ السلام کے بھائی کے مصائب بیان کرنا چاہتی ہوں. خدا تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ دنیا میں کوئی غم نہ دینا، مگر جب غم حسین بیان ہو رہا ہو تو ہماری آنکھوں کو توفیق دینا کہ غم حسین میں رو سکیں. عزیزان گرامی،
میرے مولا کی وہ شجاعت کا عالم، وہ مسک سکینہ لے کر جانا. اور عزیزو آپ سب جانتے ہیں کہ مولا نے کس طرح مشق کی حفاظت کی ہے، مگر جب مشق بھی نہ بچی، مولا نے اب خیمے کے طرف جانے کا رخ بدل دیا. اور عزیزان گرامی آپ جانتے ہیں مولا کے سانے کٹ چکے تھے، اور عزیزو آنکھوں میں جو تیر لگا تھا اس تیر کو نکالنے کے لیے ہاتھ تو موجود نہیں تھے، دونوں پیروں کو عزیزان گرامی جانو کو جمع کر کے آنکھوں میں سے ایک تیر کھینچنا چاہا، سر کو جھکایا، اگر ہائے عزیزو اسی وقت عباس علمدار کے سر پہ گرج پڑا. اب عباس گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، لو زمین پر آ رہے ہیں. ہائے کون زمین پر آ رہا ہے جس کے ہاتھ کٹ چکے ہیں؟ جو بھی شہید زمین پر آتا ہے اپنے ہاتھوں سے ٹیک لیتا ہے، مگر ہاں عزیزان گرامی عباس علمدار کے ہاتھ نہیں ہیں. آواز دو دل چاہتا یا علی نجف سے آئیے، عباس کو سہارا دیجئے. ادھر امام کے کانوں میں عباس کی آواز پہنچی، ہاتھ کمر پر رکھ دیا. الان ان کسر زہری عباس، تیرے غم نے میری کمر کو توڑ دیا. بھیا حسین اکیلا رہ گیا، میرا علمدار. اب دشمن تانے دیں گے کہ حسین تیرا علمدار کہاں ہے؟ عباس بتاؤ میں کیا جواب دوں؟ مجھے نہیں معلوم اس ٹوٹی کمر کے ساتھ میرا مولا عباس علمدار کے پاس کیسے پہنچے، مگر جب پہنچے ہیں عزیزان گرامی سر جانوں پر لیا. عباس نے اپنے سر کو ہٹا دیا، پھر جانوں پر لیا ہٹا دیا. کہا عباس کیوں؟ کہا کہ مولا جب آپ گھوڑے سے زمین پر آئیں گے تو کون سا جانو ہوگا جس پہ آپ کا سر رہے گا؟ کہا گھبراؤ نہیں عباس، جب حسین گھوڑے سے گرے گا تو دکھیاری ماں آ کر اپنے لال کے سر کو آگوش میں لے لیں گی. عزیزان گرامی عباس علمدار کہہ رہے آقا ایک وصیت ہے، جب دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، اب دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے. آقا آرزو ہے ایک بار آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں. آقا ہاتھ نہیں، ورنہ یہ غلام آپ کو تکلیف نہ دیتا، آپ کو زحمت نہ دیتا. ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے مولا. حسین علیہ السلام نے عباس کی آنکھ سے تیر نکالا، دوسری آنکھ سے خون کو صاف کیا. ابو الفضل عباس نے اپنے زمانے کے امام کے چہرے انور کی زیارت کی. میں کہوں گی ہاں عباس، لوگ یہ کہتے ہیں عباس علمدار کی کوئی حاجت پوری نہ ہوئی، ہم نے مان لیا، حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے. مگر عباس علمدار آپ کی حاجت تو پوری ہو گئی نا، کہ آخری وقت امام کے چہرے انور کی زیارت کی تمنا تھی. امام نے آپ کی آنکھوں کو صاف کیا، آپ نے امام کے چہرے انور کی زیارت کی. ہائے خدا تجھے اس نظر عباس کا واسطہ ہمیں بھی اپنے زمانے کے امام کے چہرے انور کی زیارت کرنا نصیب فرما. لو عزیزان گرامی حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں بھیا ہماری بھی ایک آرزو ہے. ہائے زخمی عباس، ہاتھ تو کٹ چکے ہیں، عزیزان گرامی سر سے خون جاری ہے، مگر ایک مرتبہ اپنی ساری طاقت کو سمیٹ کر عزیزان گرامی عباس علمدار نے کہا بھائی بتاؤ، شاید یہ آقا بتاؤ شاید ایک غلام آپ کی خواہش کو پورا کر سکے. ایک مرتبہ حسین علیہ السلام نے کہا بھائی جب سے بولنا سیکھے کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا، ہمیشہ آقا کہا، دل چاہتا ہے جاتے جاتے ایک بار بھائی کہہ دو. ہائے ام البنین کی تربیت تھی، دیکھو یہ تمہارے امام ہیں، یہ تمہارے آقا ہیں، ہمیشہ آقا کہنا. میں کہوں گی ایک طرف ماں کا حکم ہے، ایک طرف وقت کے امام کا حکم ہے، امام کی اطاعت واجب ہے. عزیزان گرامی ایک مرتبہ ابو الفضل عباس نے کہا بھیا بھیا، میرے غریب بھیا، میرے مظلوم بھیا،
پردیسی بھیا عزیزو روح گلشن جنت کو پرواز کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ عزیزان گرامی حسین صاحب شہید نعیم الابرار میں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، عزیزان گرامی کہ آواز خیمے میں پہنچی، جناب زینب پکاری، بھیا جب سے بولنا سیکھے مجھے کبھی بہن کہہ کے نہیں پکارا، مجھے ایک بار بہن کر کے پکارو۔ عزادارو عباس تڑپ گئے، آواز دی میری پردیسی بہن، میری غریب بہن، میری مظلومہ بہن، اور روح گلشن جنت کی طرف پرواز کر گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا ہے عزیزو، اپنے ہاتھوں کو بلند کر دو۔ پروردگار جس مرحوم کی سال ایک ثواب کی مجلس سے ہماری دعا ہے تہہ دل سے، پروردگار ان مرحوموں کو جنت میں عالی درجات عنایت فرمانا۔ پروردگار ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر کے انیک گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ اے میرے کریم آقا رحیم مولا، تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں، مثل محمد اور آل محمد زندگی، ان کے جیسی موت، ان کے جیسی خیر، ان کے جیسی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہماری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو ہمارا پروردگار ہے، اور پروردگار فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم تیرے بندے ہیں۔ تو ایسا ہے جیسا ہم چاہتے، ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتے ہیں۔ چاکنی کے وقت سے لے کر قبر کی پہلی رات، فشار قبر، منکر و نکیر کے سوال و جواب، عالم برزخ کا طولانی زمانہ، حشر نشر، پل صراط، ہر جگہ پروردگار اپنے فضل سے کام لینا، عدل سے کام نہ لینا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، 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 اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس سورہ فاتحہ مجلس کا اجر و ثواب پنجتن پاک، 12 امام، 14 معصوم، 72 شہید، تمام اہل بیت، تمام اہل حرم، جناب مسلم علیہ السلام، فرزندان مسلم علیہ السلام، ارواح 1,24,000 پیغمبر، خصوصاً شہزادی کونین مادر حسنین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرتے ہیں، ان کے طفیل صدقے وسیلے میں کل مرحوم مومن مومنات، بانی مجلس اور حاضرین مجلس کے تمام مرحوم، خصوصاً مرحوم حاجی داؤد بھائی جمانی، رجب علی بھائی بھانجی، سگرا بائی بنتے گگجی بھائی، عبداللہ بھائی گگجی بھائی، کلثوم بھائی چگن بھائی، وزیر بھائی عبداللہ بھائی، برکت علی عبداللہ بھائی، رمضان علی عبداللہ بھائی، بہادر علی عبداللہ بھائی، مرحوم دولت بین بنتے عبداللہ بھائی، مرحوم شیربانو بین بنتے چھگن بھائی، مرحومہ سنتوک بھائی، مرحومہ نجمہ بانو رمضان علی دیوجانی، مرحوم جہیر عباس ویرانی، مرحومہ جرینہ بین مگن بھائی ویرانی، مرحوم نعیم عباس جیوانی، مرحوم اکبر علی گگجی، مرحوم شبیر علی اکبر علی، مرحوم یوسف علی اکبر علی، مرحوم گگجی فیملی، سارانی فیملی، جیوانی فیملی، جمانی فیملی، نورانی فیملی،
اور تمام مرحوم مومن مومنات کو ایصال کرتے دعا کرتے پروردگار قبر والوں کو خوشی نصیب فرما، ان کے عالم برزخ کے زمانے کو جگمگا دیں، پروردگار اعلیٰ میں جگہ عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔